اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، گزشتہ رات جو ایک حادثہ پیش آیا ادریس بھائی کے ساتھ، اور شریروں نے شرارت کی، بھائی ادریس شہید ہوئے، اللہ کے یہاں وہ پہنچ چکے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے بیوی بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ضلع منڈیا میں جب سے یہ 2 نحوست والے قدم آئے، اس کے بعد سے شریروں کی شرارت، ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شریروں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اللہ انہیں غارت کرے، اللہ تباہ و برباد کرے۔ تو ان کی جنازے کی نماز ابھی نہیں ہوئی نا؟ ابھی نہیں ہوئی، ابھی خیر میرے عزیز ساتھیوں، آج 11واں پارہ تراویح میں ہم سنیں۔ 11ویں پارے میں ایک آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کے اندر لفظ الا کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ الا یہ لفظ جو ہے وہ لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے، لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے اور لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے یہ اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال فرمایا الا، یعنی ہوشیار ہو جاؤ، جان لو، دھیان سے سنو، یہ مطلب ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولی جن کو نہ ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان کی 2 علامتیں بتائی گئی۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی 2 علامتیں ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی 2 نشانیاں ہیں، 2 صفتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ ایمان والے ہوں گے، الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوں گے، وکانوا یتقون، اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، یعنی وہ متقی ہوں گے۔ جو ایمان والا ہو اور جس کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر ہو، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، جب ہم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار، ہمارے نبی سارے ولیوں کے سردار، سارے ابدالوں کے، سارے قطبوں کے سردار، سارے انسانوں کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنا زیادہ تقوی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اور کیسا ڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کا کیسا ڈر تھا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے تھے، تو آواز ان کے سینے سے ایسے آواز آتی جیسے چولہے پر گوشت ابلنے کی، پانی ابلنے کی جو آواز آتی ہے، اس طرح سینے سے آواز آتی تھی۔ تو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پوچھتی کہ اللہ کے نبی، آپ تو بخشے بخشائے ہیں،
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں آپ؟ جب امی جان یہ پوچھتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقویٰ ایسے تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ صدقے کا مال آپ کے لیے اور آپ کی آل کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے بعد پھر کبھی زندگی میں صدقے کے مال کو ہاتھ نہیں لگائے، صدقے کا مال نہیں کھائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور لا کر پیش کیے اور فرمایا کہ یہ صدقے کے کھجور ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے اور لے کر صحابہ کو دے دیے، آپ لوگ کھا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائے۔ دوسرے دن پھر آئے کھجور لے کر اور فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ ہدیہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھائے اور صحابہ کو بھی کھلائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، ایمان میں داخل ہو گئے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، جس استاذ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھنا ان کے اندر اگر یہ 3 باتیں ہوں تو وہ سچے نبی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ صدقہ قبول کریں گے لیکن کھائیں گے نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ وہ ہدیہ کھائیں گے بھی اور کھلائیں گے بھی۔ اور نمبر 3 یہ کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تینوں چیزیں انہوں نے جیسے بتائی تھی آپ میں موجود ہیں، آپ پکے اور سچے نبی ہیں، اس لیے میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی پورے صحابہ میں سب سے لمبی عمر والے، کتنی عمر بولو ان کی؟ ایک روایت کے مطابق 350 سال ان کو عمر ملی، ایک روایت، لیکن جو سب سے مضبوط روایت ہے، جس روایت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ 250 سال ہے۔ 2 روایتیں ہیں جس میں جو سب سے معتبر روایت ہے وہ ان کی کتنی عمر ملی ان کو؟ 250 سال۔ بہت لمبے عرصے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے، بہت لمبے عرصے سے۔ ان کو آخر عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تقویٰ صحابہ کی زندگی میں کیسا تقویٰ تھا، کیسا اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کا غلام کچھ کھانا لایا، وہ کھا لیے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مشکوک ہے۔ ایک لقمہ کھائے تھے، پھر معلوم ہوا کہ وہ مشکوک ہے، تو پھر اسے نکالنے کی کوشش کرتے رہے، حلق میں انگلی ڈال ڈال کے خے کرنے کی کوشش کرتے رہے، نہیں آ رہا تو پھر پانی پی پی کر خے کرنے لگے، چہرہ لال ہو گیا۔ صحابہ دیکھ کر کہنے لگے کہ امیر المومنین، ایک لقمہ وہ بھی غلطی سے کھا لیے تو اس کے لیے اتنی پریشانی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا تو اس کو نکالنے میں میری جان چلے جائے یا پھر یہ نکل جائے، 2 میں سے کوئی ایک ہو، میں تو اسے نکال کے ہی رہوں گا، یا ایسا مجھے منظور ہے کہ اس کو نکالتے نکالتے میری جان چلی جائے۔ بہرحال وہ لقمہ نکلا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زیادہ زمانہ نہیں گزرا، میں نے اپنے ان کانوں سے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو جسم حرام لقموں سے پلے بڑھے اس جسم کا جہنم میں جانا ضروری ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کیسا ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو مومن ہوں گے اور متقی ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناؤں آپ کو، کیسا ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا۔ حضرت
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خاص خادم تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سب کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی رات میں گشت کے لیے نکلتے تھے، حال احوال معلوم کرنے کے لیے۔ تو حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ہم لوگ نکلے، آبادی سے باہر نکلے جنگلوں کی طرف، تو وہاں ایک ٹیلے پر ایک اونچی جگہ پہ آگ جل رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید کوئی مسافر آئے ہوں گے یا کوئی ضرورت مند ہوں گے، چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ وہاں گئے، قریب میں فضائل اعمال میں بھی یہ قصہ لکھا ہے، وہاں گئے تو وہاں جا کر دیکھا ایک عورت ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو رو رہے ہیں، اور عورت جو ہے وہ بچوں کو سلا رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کیے، رات کا وقت تھا، پردے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کیے، وہ پردے سے جواب دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ بچے رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ بچے اس لیے رو رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور آپ نے آگ کیوں سلگا کے رکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں آگ اس لیے کیونکہ رات ہے، اندھیرا ہے، تاکہ اندھیرا دور ہو، اور سردی ہے اور سردی دور ہو، اس لیے آگ میں سلگا کے رکھی ہوں۔ اور پھر اس آگ پہ ایک دیگچی بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ دیگچی میں کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ دیگچی میں پانی ہے، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، میں نے دیگچی اس لیے چڑھائی تاکہ بچوں کو دیکھ کر ایک تسلی ہو جائے اور ان کو نیند آ جائے۔ اور پھر وہ عورت کہنے لگی امیر المومنین حضرت عمر کو کل قیامت کے دن اللہ میرے بارے میں پوچھیں گے، کل قیامت کے دن میں ان کو پوچھوں گی، میں ان کا دامن پکڑوں گی۔ جب وہ عورت یہ لفظ بولی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی تیرے بارے میں ان کو کیسے معلوم، تیرا حال ان کو کیسے معلوم؟ تو وہ کہنے لگی وہ ہمارے امیر ہیں، وہ ہمارے امیر ہیں، اور ہمارے امیر ہو کر ہماری خبر نہ ہو۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی تم یہیں رکو، میں ابھی جا کر تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر بیت المال کے گودام میں گئے، اور پھر اس میں جو کا آٹا اور گھی اور پھر جو ہے جو بھی لینا تھا وہ چیزیں لے کر، 3-4 چیزیں لے کر ایک تھیلے میں بھر کر حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اسلم یہ میرے کندھے پر رکھو، یہ میری پیٹھ پر رکھو۔ حضرت اسلم کہنے لگے کہ آپ کا غلام میں حاضر ہوں، آپ کیوں اٹھائیں گے؟ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، میرے پیٹھ پر رکھو۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے میں نہیں رکھ سکا، میں نے کہا کہ نہیں، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں خدمت کروں گا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے اور غصہ ہو کر فرمایا کہ کل قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا کیا؟ کل قیامت کے دن بھی اٹھائے گا؟ تو جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو۔ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ موٹا اٹھا کر ان کے پیٹھ پر رکھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین ہیں، وہ جو ہے اس عورت کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کھانا لے کر، وہ تھیلا لے کر جاتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف اس پہاڑ کے پاس، اور جا کر پھر اس ہانڈی میں وہ ساری چیزیں ڈال کر پکاتے ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے پکاتے ہیں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ دھواں آپ کے گنجان داڑھی کے اندر سے نکل رہا تھا، آپ خود ہی پھونک رہے تھے، چولہا جو ہے سلگا رہے تھے اور پھر پکا رہے تھے۔ جب پک کر تیار ہوا تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے پلیٹ میں نکالا، اسے ٹھنڈا کیا اور پھر اس عورت کو دیا، اور پھر کہا کہ یہ ٹھنڈا ہے، اب آپ کھائیے، اپنے بچوں کو کھلائیے۔ تو وہ عورت کھائی، بچوں کو کھلائی، اور اس کے بعد جب وہ بچے کھا لیے، اب تو بچے ہوشیار ہو گئے، نیند سے جاگ گئے، بچے کھا لیے۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ اے نوجوان تو کون ہے؟ تو اس لائق تھا کہ اللہ تجھے امیر المومنین بناتے، تو اس لائق تھا کہ اللہ تجھے امیر المومنین بناتے ہیں۔
تم کون ہو؟ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، دعائیں دینے لگی اور پوچھتی کہ تم کون ہو، تم کون ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو، جب تم امیر المومنین کے پاس جاؤ گے تو وہاں مجھے ضرور پاؤ گے، جب تم جاؤ گے امیر المومنین کے پاس تو وہاں ضرور پاؤ گے، میں تمہارے لیے ضرور میں تمہاری سفارش کروں گا امیر المومنین سے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بتائے ان کو۔ اس کے بعد جب بچے کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سامنے جا کر چار زانوں اس طرح بیٹھ کر جس طرح بچوں کو کھلاتے نا اس طرح وہ حرکتیں کرنے لگے، آوازیں نکالنے لگے، تو چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ بھاگتے ہوئے آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان بچوں کو لے کر کھیلنے لگے، وہ بچے بھی ہنسی خوشی کھیلنے لگے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کا مقام کیا ہے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلم میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اسی وقت میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک میں ان کو ہنستا ہوا نہ دیکھوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب میں نے ان کو ہنستا ہوا دیکھ لیا، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ تو ایسا اللہ کا ڈر تھا، ایسا اللہ کا خوف تھا۔ آج کل بھی بہت سے ہیں جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، ان کے کرتوتیں کیا کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ کل آپ کو بولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر مضبوطی کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔